بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنائے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہماری ہر چاہت پوری ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ بہت سے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اور بظاہر وہ ضرورت مانگنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے اسی میں خیر ہے کہ اس کی یہ ضرورت پوری نہ ہو، اس کی یہ چاہت پوری نہ ہو، لیکن بندے اپنی چاہت پوری کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب پوری نہیں ہوتی تو پھر ہوتا یہی ہے کہ دعا مانگنا اچھا آدمی تو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنے دن سے مانگ رہا ہوں اور میری ضرورت ہے، یہی میری ایک اچھی چاہت ہے، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ اس لیے نہیں پوری کرتا کہ اسے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا یہ چاہت پوری کر دیں گے تو یہ کسی بڑے نقصان میں چلا جائے گا۔ کتاب میں ایک بات لکھی ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، تم پر جو کچھ بھی گزر جائے، خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ پسند کرو، بہرحال اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی تھی۔ بیٹے نے کہا، جب تک اس بات کی صحت معلوم نہ ہو جائے ماں آپ کی یہ بات کیسے معلوم؟ تو حضرت لقمان نے کہا، چلو اس زمانے کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو وہ دونوں اپنے اپنے گدھوں پر سوار ہوئے اور راستے کا خرچ روٹی پانی لے لیا۔ پھر کتنی ہی دن اور راتیں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحرا ان کے سامنے آ گیا اور وہ اس میں داخل ہو گئے، اور جتنی دیر اللہ نے چاہا چلتے رہے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا، گرمی سخت اور روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ گدھے تھکاوٹ کی وجہ سے ڈھال ہو گئے تو اتر کر پیدل چلنے لگے، اور اسی طرح چلتے رہے کہ حضرت لقمان نے سامنے نظر ڈالی تو کچھ سیاہی اور دھواں نظر آیا، تو انہوں نے سوچا یہ سیاہی تو درخت معلوم ہوتا ہے اور دھواں آبادی کا نشان، چنانچہ انہوں نے اسی طرف رخ کر لیا۔ وہ اسی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ تلوے سے اوپر نکل آئی۔ بیٹا غش کھا کر گر پڑا۔ لقمان نے لپک کر اسے اٹھایا، دانتوں سے پکڑ کر ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی پھاڑ کر زخم پر باندھ دی۔ اس زخم لگنے کی وجہ سے آپ اس جگہ نہ جا سکے جہاں آپ کو جانا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مطمئن کرنے کے کہا، بیٹا اس حادثے میں ہماری بہتری ہے، کیا پتہ اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑی مصیبت کو دور کر دیا ہو۔ اتنے میں ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شہر کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور تم دونوں کو اس شہر میں آنے سے روکنا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ کیا جس کی وجہ سے تم شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر حضرت جبرائیل نے حضرت لقمان کے لڑکے کے قدم پر ہاتھ پھیرا تو اس لڑکے کا زخم صحیح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام رضا کو تقویت بخشی اور آپ کے بیٹے کا شبہ دور کر دیا۔ اور حدیث قدسی میں بھی یہ بات ملتی ہے جو کتاب سے سناتا ہوں، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہوا اور میری آزمائش پر صبر نہ کیا اور میری نعمت پر شکر نہ کیا اور میرے دیے ہوئے پر قناعت نہ کی، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب تلاش کرے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے جو چیز خیر کی ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے اسے ہمارے پاس آنے سے روک دیتا ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہر وقت ہم خوش رہیں گے، کبھی کوئی شکوہ نہ کریں گے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے۔